إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ جو اخلاق و آداب سے متعلق ہے، کتاب الجامع، اس میں سے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ اس باب سے احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آج اس باب کی حدیث نمبر 6 کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے جو آج کی حدیث میں ہمارے سامنے ہے، جو حیا، جس کو ہمارے ہاں پر شرم بھی کہا جاتا ہے، شرم و حیا سے متعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث نمبر 24 پر ہے اور مسلم میں حدیث نمبر 36 پر۔ اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم بات اور ایک بہت ہی اہم وصف کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ حیا ہے۔ اور اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے، کہ ایک انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان قوی ہے، اور اگر اس کا اخلاق برا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن ان تمام اخلاق میں ایک بہت ہی اہم خلق یا ایک بہت ہی اہم اخلاقی صفت ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور جس کے جانے سے ایمان جاتا ہے۔ آگے جیسا کہ ہم حدیث میں دیکھیں گے وہ کون سی صفت ہے، وہ حیا کی صفت ہے۔ ہم لوگ اپنے ماحول میں سمجھتے ہیں کہ بس شرما جانا حیا ہے، لیکن حیا کا ایک بہت ہی وسیع تصور اسلام میں ہے، اور اس کی تعریف، اس کی تفصیل بہت ہی شامل ہے، جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ یا ایمان کی ایک لازمی صفت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی کہ حیا دین اسلام میں کتنی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک نمایاں وصف، نمایاں اخلاق ہوتا ہے۔ ہر دین کا ایک خصوصی اخلاق ہوتا ہے جو اس کی علامت ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق اگر ہے تو وہ حیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2149 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نمایاں صفت یا اسلام کا نمایاں اخلاق جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کو پہچانا جاتا ہے وہ حیا ہے۔
معلوم ہوا کہ یہ صفت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیا والا ہے، یعنی مسلمان حیا والا ہوتا ہے۔ جو انسان جس کی زندگی میں اسلام آ جائے، اس کی زندگی میں لازمی طور پر حیا کا آنا واجبی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں بے حیائی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں کمزوری یا کھوٹ ہے۔ اس سے حیا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کا جو کہ ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث کا ایک سیاق ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وهو يعاتب اخاه فی الحیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا اور وہ اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو حیا کے سلسلے میں تأدیب کر رہا تھا۔ یعاتب، اس کو گویا کہ ڈانٹ رہا تھا، شفقت سے لیکن ڈانٹ رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا۔ یقول انک لتستحیی حتی کأنہ یقول قد اضر بک، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، اور اس کے بولنے کا مقصود یہ تھا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا شرمانا، تمہاری حیا تم کو نقصان پہنچائے گی، یا تمہاری حیا کی وجہ سے تم کو نقصان ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے جو تنبیہ کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، اس سے کہا کہ چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا سے روکو مت۔ دعہ فإن الحیاء ایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، یعنی تم اس کو حیا سے روک رہے ہو، حیا سے منع کر رہے ہو، حیا کے بارے میں بتا رہے ہو کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا، نہیں، اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور اس صفت سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے، خالی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حیا تو ایمان میں سے ہے، یعنی یہ مطلوب چیز ہے، معیوب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے، جس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نقصان والی نہیں ہے بلکہ یہ فائدے والی ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ خوبی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں حدیث نمبر 6118 پر، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 36 پر روایت کیا ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک انسان کے اندر حیا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اس میں حیا ہونا واجبی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک صاحب دوسرے کو منع کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، یا تنبیہ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ تمہاری حیا سے تم کو نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نصیحت کی، ان کو تنبیہ کی، وہ اپنے بھائی کو حیا سے روک رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے سے روک دیا۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک انسان لا علمی کی وجہ سے ایک مطلوب کو منکر سمجھنے لگتا ہے، ایک ایسی چیز جو اچھی ہے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی سے منع کر دیا کہ تم ان کو ٹوکو مت، روکو مت، منع مت کرو، حیا سے باز آنے کی تنبیہ ان کو مت کرو، بلکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ دین کی تبلیغ اور دعوت اور نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کے پاس علم ہو۔ بعض اوقات علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک انسان ایسی چیز سے لوگوں کو، امت کو منع کرتا ہے جو کہ اچھی ہے، یا ایسی چیز کا حکم دینے لگ جاتا ہے جو بری ہے۔ لہٰذا علم کے بغیر خیر خواہی ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان جو لوگوں کا خیر خواہ ہے، بھلا چاہ کے ان کو نصیحت کر رہا ہے، ایسے انسان کے پاس اگر شریعت کا، دین کا علم نہ ہو، قرآن و سنت کا علم نہ ہو، تو ایسا انسان فائدہ کم نقصان زیادہ کرے گا۔ تو اس واقعے میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب اپنے بھائی کو منع کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑو اس کو، مت ٹوکو، مت روکو۔ فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے۔ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیا بہت اہم چیز ہے۔
امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال اہل اللغۃ الاستحیاء من الحیاء واستحی الرجل من قوة الحیاة فیہ لشدت علمہ بمواقع العیب۔ شرح مسلم میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ شرمانا، حیا کرنا حیات میں سے ہے، یعنی انسان کے اندر حیا کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں حیات ہے، یہ زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ ایک انسان زندہ ہے، اگر اس کو کوئی چیز چبھتی ہے تو فوراً احساس ہوتا ہے، تو یہ احساس ہونا زندگی کی علامت ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے احساس ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح بھی حساس ہو۔ تو انسان کا حساس ہونا، اس کے مزاج میں احساس ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حیات، شرمانا حیات کے لوازمات میں سے ہے۔ وَاسْتَحْيَ الرَّجُلُ مِنْ قُوَّةِ الْحَيَاةِ فِيهِ، ایک انسان حیا کرتا ہے اس کی حیات کی قوت کی وجہ سے، وہ بے جان مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کے مراتب ہوتے ہیں، اعلیٰ سطح کی حیات اس میں ہے تو اس میں حیات ہوتی ہے۔ لشدت علمہ بمواقع العیب، عیب کے مواقع کی معرفت کی شدت کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان عیبدار بن جاتا ہے اور اس میں عیب پیدا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنے سے میرے اندر عیب پیدا ہوگا، تو اس کا احساس جتنا شدید ہوتا ہے، اس احساس کی وجہ سے اس میں حیا، یعنی یہ حیا کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ وَاسْتَحْيَ الرَّجُلُ مِنْ قُوَّةِ الْحَيَاةِ فِيهِ لِشِدَّةِ عِلْمِهِ بِمَوَاقِعِ الْعَیْب، یہ عیوب کے مقامات کے علم کی شدت کی وجہ سے، اس کے احساس کی وجہ سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی حیات کی علامت ہے۔ تو ایک انسان زندہ ہے تو اس کے اندر حیا بھی ہوگی، وہ شرمائے گا ایسی چیزوں سے جو اس کے اندر عیب پیدا کر دیں اور لوگوں کے سامنے اس کو عیبدار بنا کر پیش کریں۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کے کپڑوں پر دھبے لگے ہوئے ہوں اور لوگوں کے درمیان وہ دعوت میں جائے، نہیں جاتا ہے، وہ شرماتا ہے۔ یا کوئی آدمی ایسے لباس میں لوگوں کے سامنے جائے کہ لوگ ہنسیں اور وہ لوگوں کے درمیان معیوب سمجھا جاتا ہو، آدمی اس سے شرماتا ہے۔ تو یہ جو شرمانا ہے، عیب کے خوف سے شرمانا، عیب کے احساس سے حیا کرنا، یہی چیز ہے جس کو شریعت میں بھی حیا کہا گیا ہے، اور یہ لغت میں بھی حیا اس کو، یعنی واقعی حیا یہ ہے کہ انسان کا عیب سے، عیبدار ہونے سے شرمانا۔ حلیمی کا قول امام ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وقال الحلیمی حقیقت الحیاء خوف الذم بنسبت الشر الیہ، انسان کا اپنی طرف شر کی نسبت ہونے سے ڈرنا اور مذمت سے ڈرنا، اسی کا نام حیا ہے، کہ لوگ میری طرف عیب کی نسبت کریں گے، میرے اندر فلاں کمی، کوتاہی، عیب، برائی میرے اندر ہے تو لوگ اس پر میری مذمت کریں گے، اس ڈر کا نام حیا ہے، کہ مذمت کا خوف انسان کو ہو اپنے عیب کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، اس احساس کا نام حیا ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں الحیاء فی اللغۃ تغیر یلحق الانسان من خوف ما یعاب بہ، حیا کہتے ہیں کہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کے اندر جو تغیر پیدا ہوتا ہے، یلحق الانسان من خوف ما یعاب بہ، انسان کو اپنی جانب عیب کی نسبت سے جو خوف لاحق ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے مزاج میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے، اس تغیر کو، اس احساس کو حیا کہتے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں میں میری ذلت ہو جائے گی، لوگوں کے بیچ میں عیبدار ثابت ہو جاؤں گا، اس بات کا جو ڈر انسان کو ہوتا ہے، اس کا نام حیا ہے۔ وفی الشرع خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق،
وہ تو لغت میں ہوا کہ لوگوں کے بیچ میں میں عیبدار ثابت ہو جاؤں گا. شریعت میں حیا کیا ہے؟ دینی اعتبار سے حیا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ فی الشرع خلق، ایسے اخلاق کو حیا کہتے ہیں شریعت میں، یبعث علی اجتناب القبیح، جو ایک انسان کو گھٹیا اور بری قبیح چیزوں سے باز رکھتا ہے. برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے جو چیز، جو احساس انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، حقدار کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے سے جو چیز روکتی انسان کو، اس کو حیا کہتے ہیں. یعنی ایسے کاموں سے جو برے ہیں، ایسی اوصاف سے جو بری باتیں ہیں، برے اوصاف ہیں، برے اقوال سے، برے افعال سے جو چیز انسان کو روکتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. اور حقدار کا حق دینے میں کوتاہی کرنے سے جو چیز انسان کو روکتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. یعنی کل ملا کے اگر ہم کہیں تو حیا شریعت میں، دین میں اس صفت کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، برائی سے انسان کے اندر شرم پیدا کرتی ہے کہ میں کیسے غلط کام کروں، کیسے میں بے حیائی کی بات کروں، کیسے میں گالی دوں، کیسے میں جھوٹ بولوں، کیسے میں لوگوں کا دل دکھاؤں، کیسے میں بے حیائی کے ساتھ ادھورے لباس میں لوگوں کے سامنے آؤں، کیسے میں گناہ کروں، کیسے میں اللہ کا حکم توڑوں. تو انسان کے اندر برائی سے جو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیسے غلط کام کروں، وہ جو احساس ہوتا ہے کہ اس عیب کو اپنے اندر نہیں چاہتا ہے، وہ اس کیفیت کو، اس خوف کو، اس احساس کو حیا کہتے ہیں. سبل السلام میں علامہ سنانی نے بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی بھاری حدیث ہمارے لیے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں اس میں ایک بات کہی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے تم ویسے حیا کرو جیسے کہ واقعی اللہ سے حیا کا حق ہے. معلوم ہوا کہ حیا اللہ سے سب سے پہلے ہونی چاہیے. بھائی لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر مجھ کو عیب لگائیں گے، میری تنقیص کریں گے، میری مذمت کریں گے، میں ذلیل ہو جاؤں گا. کدھر؟ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہ میں. لیکن لوگ کبھی دیکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیکھتے ہیں، کبھی دیکھ کے بھی اعراض کر لیتے ہیں، کبھی دیکھ کے بھی مذمت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی وہ عیب ان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ پاک ہے تمام عیوب سے، اور وہ رب ہے، مالک ہے. اس کا مطالبہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، اور وہ پکڑ پر قادر ہے، اور آخرت میں محاسبہ کرنے والا ہے، اور ہر آن انسان کو دیکھ رہا ہے. نہ صرف اس کے ظاہر کو بلکہ اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، جس کے اندر جذبات اٹھتے ہیں گناہ کے، معصیت کے. تو اللہ رب العالمین کے آگے، اللہ کے سامنے اپنے ظاہر ہو جانے کو، اپنے عیوب کے، اپنی برائیوں کے، اپنی خرابی کے، اور اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے انسان کو شرمانا چاہیے. تو اصل حیا اللہ سے ہونی چاہیے جو کہ انسان کا مالک ہے، محسن ہے، اور اللہ جو انسان کا محاسبہ کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے کہ واقعی اللہ سے حیا کرنی چاہیے. قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ. صحابہ نے جب سنا تو کہا اے اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں نا، الحمدللہ ہم تو حیا کرتے ہیں. علماء نے کہا یہاں پہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم جیسے حق ہے حیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا. کچھ نہ کچھ تو حیا ہمارے اندر ہے، تو ہم یعنی حیا کرتے ہیں والحمدللہ. اور یہ بھی جو بھی ہم حیا کرتے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، والحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہم کچھ نہ کچھ تو حیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول بالکل سرے سے حیا سے ہم عاری تو نہیں ہیں. قال لیس ذاک، آپ نے کہا وہ نہیں، اتنا نہیں، ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو.
مطلوب وہ نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ آپ نے فرمایا نہیں، ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، جیسا تم سمجھ رہے ہو، اتنا نہیں جتنا تم کہہ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرنا، جتنی حیا ہونی چاہیے ویسا حیا کرنا، اتنا حیا کرنا، یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر نے جن اعضاء کو گھیر رکھا ہے ان کی حفاظت کریں، سر کی حفاظت کریں اور سر نے جن اعضاء کو گھیر رکھا ہے، آنکھیں، کان اور زبان اور سر کے اندر دماغ، ان کی حفاظت کریں کہ بری باتیں نہیں سوچیں، بری چیزوں کو نہیں دیکھیں، اور اسی طرح سے کانوں کو غلط استعمال نہ کرے، غیبت سننے میں یا موسیقی سننے میں وغیرہ وغیرہ، بے حیائی کی باتیں سننے میں، اور زبان کو بے حیائی کی باتیں بولنے میں استعمال نہ کرے، ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ والبطن وما حوى، اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان اعضاء کی جو پیٹ نے جن کو گھیر رکھا ہے، یا جن کے پیٹ کے اطراف جو اعضاء ہیں، پیٹ نے کن اعضاء کو گھیر رکھا ہے؟ آدمی کا دل ہے سب سے پہلے، پورے بدن کے اندر، پیٹ میں، اس کی بطن میں ہے، اندر دل ہے، دل کی حفاظت کرے، برے ارادے اس سے نہ کرے، اور اس کے اطراف کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان ہاتھوں سے گناہ نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، انٹرنیٹ پہ بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے، پاؤں سے غلط راستے پر چل کے نہ جائے، شراب خانے، جوئے خانے یا زنا خانے چل کے گناہ کی طرف نہ بڑھے، اور پیٹ کے اطراف شرمگاہ بھی تو ہے، زنا کاری نہ کرے، عریانیت اپنے جسم کی چھپانے کے اعضاء کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو ان کی حفاظت کرے۔ والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا، اور اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تو موت کو اور قبر میں سڑ گل جانے کو اور مٹی ہو جانے کو یاد رکھے۔ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ انسان یاد رکھے ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اور ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساری لذتوں کا سلسلہ معاملہ منقطع ہونے والا ہے، اور یہ جو جسم جس کو میں مزین کر رہا ہوں، خوبصورت بنا رہا ہوں، صحت مند بنا رہا ہوں، اور لباس اچھے اچھے پہن رہا ہوں، جسم کی نمائش اور جسم کی آرائش کر رہا ہوں، تو یہ جو جسم ہے یہ مٹی میں ملنے والا ہے، جس کے لیے میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، سڑ گل جائے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے اور یہ بالکل مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ کے بکھر جائیں گی۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور پھر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، کہ جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ سرے سے چھوڑ دیتا ہے، عیدین میں زینت کا اہتمام کرتا ہے، اور جو مواقع ہیں ان میں زینت کا، شریعت کے لحاظ سے زینت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن زینت ہی کو مقصود نہیں بناتا کہ صبح سے شام تک اپنی کنگھی، چوٹی اور چہرہ اور جو بھی چہرے پر لوازمات ہیں اور کپڑے اور یہ ساری چیزیں صبح سے شام تک اپنے کو نہارتے نہیں رہتا ہے، یا عورتیں جس طرح سے اپنے کو دیکھتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو بناتی سنوارتی رہتی ہیں۔ جو آدمی آخرت، جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت میں پھنسنے کو، اس کا عادی بننے کو، اسی میں مشغول ہونے کو چھوڑ دیتا ہے، بقدر حاجت، بقدر یعنی مقصود اس کو اختیار کرتا، اس کے علاوہ نہیں، بے وجہ اسی میں پڑا نہیں رہتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو موبائل فون میں دیکھتا رہتا ہے کیمرہ کے اندر کہ میں کیسے دکھائی دے رہا ہوں، اور پھر فوٹو اپنے اچھے اچھے نکال کر اس کو کالے کو گورا بنانا اور جسم کے سارے داغ کو جو ہیں اس میں سے ڈیلیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اسی میں لگا نہیں رہتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے فوٹو نکال کے لوگوں میں ڈالنا نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جس کا مقصود آخرت ہوتا ہے،
اس کا مقصود زینت نہیں ہوتا ہے دنیا کی زینت، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے۔ فمن فعل ذلک، تو جس نے یہ کیا، تین کام یہاں پر ہیں، جس نے یہ کیا، ومن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے واقعی اللہ سے جیسے حیا کرنی چاہیے تھی حیا کی۔ کیا چیزیں؟ تین چیزیں، اپنے سر کو اور اپنے پیٹ اور اس کے اطراف کے اعضاء کو گناہوں سے بچانا، سر کے اطراف اور سر، پیٹ کے اطراف اور پیٹ حرام کھانا بھی تو اس میں آتا ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو سر کے اطراف کے اعضاء، پیٹ کے اطراف کے اعضاء، ان کی حفاظت نمبر 1۔ نمبر 2، موت کو اور موت کے بعد جو جسم کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو یاد رکھنا۔ نمبر 3، دنیا میں زینت کا عادی بننے کو چھوڑ دینا، زینت ہی میں لگے رہنے کو چھوڑ دینا، بلکہ آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کی زینت، آخرت کا انعام، آخرت کی عمدہ زندگی، اس کی طرف دھیان رکھنا، نہ کہ دنیا کی طرف، دنیا میں اس کو چھوڑ دینا آخرت کی خاطر۔ ایسا جو آدمی کرے، یہ تین کام جو آدمی کرتا ہے، آپ نے فرمایا تو جو یہ کرتا ہے اس نے واقعی ویسے حیا کی، حیا کا حق ادا کیا جیسے کہ اللہ کے لیے اللہ سے حیا کرنی چاہیے تھی۔ تو معلوم ہے کہ واقعی حیا یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ سے غافل کرتے ہیں، آخرت سے غافل کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں انسان کو مجرم بناتے ہیں اور آخرت میں شرمندگی کا سبب ہے۔ وہاں کی شرمندگی اصل شرمندگی، دنیا کی نہیں۔ وہاں آدمی اس کی نظر جھک جائے گی گناہوں کی وجہ سے، وہ نگاہیں اوپر بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ تو وہاں کی ذلت اصل ذلت ہے، وہاں کی شرمندگی اصل شرمندگی ہے۔ تو اس کی تیاری کرنا کہ وہاں شرمندہ نہ ہو، اصل عقل مند یہ ہے کہ 4 آدمی کے سامنے بے عزت ہونا یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ ساری مخلوق جمع ہوگی، جنات، انسان، فرشتے، صالحین سب جمع ہوں گے، ان کے سامنے ذلیل ہونا یہ زیادہ بڑی ذلت ہے۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ اللہ رب العالمین جو اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے، احسان کرنے والا، رحیم، کریم رب، اس کے سامنے ذلیل ہو انسان، یہ بڑی ذلت ہے۔ اس کا احساس دنیا میں ہونا واقعی یہ حیا ہے، اور پھر اس ذلت سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنا، معصیت، اپنے بدن کو گناہوں سے بچانا، یہ اصل حیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 935، اور حدیث حسن ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم واقعی اللہ سے حیا کرنے والے بنیں۔ امام النووی نے جنید البغدادی رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا ہے جو حیا سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں الحیاء رؤیت الآلاء ای النعم ورؤیت التقصیر فیتولد بینہما حالۃ تسمى الحیاء۔ جنید بغدادی کہتے ہیں حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کرے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اچھا جسم دیا، کھانا پینا اور لباس دیا، اور دنیا میں وہ سب کچھ فراہم کر دیا جو انسان کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو انسان ان نعمتوں اور دین دیا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے ایک انسان جانور کی سطح سے اٹھ کر ایک اعلیٰ انسان کی زندگی گزار سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے، آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، ان نعمتوں پر نظر ڈالے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے پانے کے بعد میں نے کتنی کوتاہی اللہ رب العالمین کے حق میں کی، ان کوتاہیوں پر نگاہ ڈالے۔ میں نے کیا کیا؟ مال ملا، کہاں خرچ کیا؟ صحت ملی، کہاں خرچ کیا؟ علم ملا، کیا خرچ کیا؟ کہاں اس کے مطابق عمل کیا؟ آنکھ، کان، زبان، جسم، جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی، میں نے اس کا کیا استعمال کیا؟ اللہ کے لیے میں نے کتنا استعمال کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق کتنا استعمال کیا؟ میں نے کتنی کوتاہی کی؟ اللہ کا کتنا شکر کیا؟ اللہ کی کتنی فرما برداری میں نے کی؟ تو
تو ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ، ان دونوں چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى الْحَيَاءُ، ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کاموں کے کرنے پر انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوگی، اس حالت کا نام حیا ہے۔ اللہ کے انعامات اور اپنی کوتاہیاں، ان دونوں پر غور کر کے جو شرم انسان کو آتی ہے، اس شرم کو حیا کہتے ہیں۔ کیا کیا میں نے؟ اللہ نے اتنا میرے لیے کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ یہ جو شرمندگی ہے جو دنیا میں انسان کو ہوتی ہے، اس کا نام حیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ يَتَوَلَّدُ الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ التَّقَلُّبِ فِي نِعْمِهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں تقلب، لوٹنے پلٹنے، یعنی نعمتوں سے استفادہ کرنے، نعمتوں میں جینے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ فَيَسْتَحْيِي الْعَاقِلُ أَن يَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ، ایک عقل مند آدمی اس بات سے شرماتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں اللہ ہی کے حکم کی خلاف اللہ کی معصیت میں استعمال کریں۔ اللہ کی دی دنیا میں ایک انسان آپ پر احسان کرے اور آپ اسی احسان کو، اسی دی ہوئی چیز کو اس کی خلاف استعمال کریں، اس کو اسی سے نقصان پہنچائیں، آدمی کتنا شرماتا ہے کہ اسی کی چیز سے اس کو میں کیسے نقصان پہنچاؤں، اس کی چاہت کے خلاف اس کو ناراض کرنے والا کام اسی چیز سے کروں میں، تو انسان اس سے شرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتیں انسان کو دیں، ایک عقل مند آدمی اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر اللہ ہی کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرنے سے شرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَيَسْتَحْيِي الْعَاقِلُ أَن يَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، بعض سلف نے یہ بھی بات کہی ہے خَفِ اللَّهَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جتنی اللہ کو تجھ پر قدرت ہے۔ دیکھ اللہ تجھ پر کتنا قادر ہے، اس کا استحضار کر، اللہ تجھ پر کتنا قادر ہے، کتنا بھاگ سکتا اللہ سے، تو بھاگ سکتا نہیں، اتنا ڈر اللہ سے۔ اور وَاسْتَحْيِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ، اور اللہ سے ویسے حیا کر، اتنی حیا کر جتنا اللہ تعالیٰ تجھ سے قریب ہے۔ دور ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تجھ سے قریب ہے، تجھ کو دیکھ رہا ہے، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اتنا اللہ سے حیا بھی کر۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، اتنا اللہ سے ڈر بھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں انسان کے شعور میں ہیں۔ اگر انسان آنکھ بند کر لے تو ساری چیزوں کا وجود ہونے کے باوجود بھی اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، سورج ہونے کے بعد، روشنی ہونے کے باوجود بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے انسان کا دل اگر بے حس ہو جائے تو سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، پھر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور دل کی سختی، دل کی بے حسی کے نتیجے میں انسان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور پھر پرت پر پرت دل پر چڑھتی چلی جاتی ہے، اور دل اور زیادہ سخت اور بے حس ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ پھر تمہارے دل اللہ کی معصیت کے بعد سخت ہو گئے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور انسان کا احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ بات مختلف پیراوں میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ واوضعها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 35۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان 70 اور اس پر کچھ زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 یا اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، یعنی
73 سے لے کے اس سے زیادہ کچھ شاخیں ایمان کی ہیں. اتنے ایمان کے آسپیکٹس ہیں، اس کے حصے ایمان کے ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے ان شعبوں میں، ایمان کے اعمال میں سے، اوصاف میں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار. وأوضعها اماطۃ الاذى، اور ان میں سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، عن الطریق. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حیا بھی ایمان کی خصلتوں میں سے خصلت ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے. تو اقوال، افعال اور اوصاف سبھی ایمان میں شامل ہیں. زبان سے نکلنے والے اقوال، لا الہ الا اللہ کا اقرار، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، بدن کا عمل، اور حیا جو دل کا عمل ہے، یہ سب کیا ہے؟ زبان، جسم اور دل، ان سے ظاہر ہونے والے اعمال، ان سے نکلنے والے اعمال سب ایمان میں شامل ہیں. ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والذی عندی فی ذلک ان الحیاء ربما قطع عن المعاصی کما یقطع الایمان فصار شعبۃ منہ. یعنی ایمان میں سے کا مطلب کیا ہے؟ حیا اور ایمان کا جوڑ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ جو بات میرے نزدیک ہے، غور و فکر کر کے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حیا اکثر انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. گناہ کے کاموں سے شرمندگی کی وجہ سے انسان حیا کر کے رک جاتا ہے، جیسا کہ ایمان بھی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. تو دونوں میں یہ مناسبت ہے کہ ایمان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے جو انسان کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. المسائل والاجوبہ میں ابن قتیبہ نے یہ بات کہی، صفحہ نمبر 333 پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق. امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. سے الجامع صغیر حدیث نمبر 3201، حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور کم گوئی، کم بولنا، بولنے سے عاجز ہونا، یہ کیا ہے؟ شعبتان من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ہے، ایمان کے خصلتوں میں سے ہے. والبذاء والبیان، سخت باتیں کرنا اور بڑھ بڑھ کے کھول کھول کے باتیں کرنا. شعبتان من النفاق، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کے شعبوں میں سے شعبے ہیں، 2 شعبے ہیں. یعنی انسان کا ایسے کام کرنے سے رک جانا اور شرم کرنا جو عیب والے ہیں شریعت کے اعتبار سے، دین کی روشنی میں، یا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے، مروت کے خلاف ہیں، ایسے کاموں سے رک جانا حیا، یہ ایمان میں سے ہے. اسی طرح سے انسان کا کم گو ہونا، یہ نہیں کہ بڑھ بڑھ کے کوئی آدمی آپ کی بے عزتی کر رہا تو آپ بھی بے عزتی کرنے لگ جائیں، اس کی گالی گلوچ پر کوئی آدمی اتر آئے تو آپ بھی اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں. نہیں، انسان کا شرم کی وجہ سے بولنے سے رک جانا، کہ بدتمیزی نہیں کرنا، بدتمیز کے ساتھ یہ بھی بدتمیزی کرنے لگ جائیں، بد اخلاق کے ساتھ یہ بھی بد اخلاقی کی باتیں کرنے لگے، نہیں، بلکہ ایسے وقت میں، ایسے موقع پر، جھگڑے میں، اختلاف میں انسان کا بولنے سے عاجز ہو جانا کہ سامنے والا تو بدتمیزی کی باتیں کر رہا، بے لگام بولا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بولتا ہے، یہ نہیں بول پاتا ہے. کیوں؟ اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے، کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے یہ نہیں بول پاتا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ اپنی زبان کو اس کی طرح غلط استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ ایمان میں سے ہے. والبذاء والبیان شعبتان من النفاق. لیکن بذا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان دل دکھانے والی، بے مروتی والی باتیں کرنے لگے، دل توڑ کے بات کرے کسی کی، اور بیان، اور ایک دم کھول کھول کے ننگی باتیں کرے اور گھٹیا باتیں کرے، اور اس طرح کی ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ بہت زیادہ واضح کر کے بیان کر کے باتیں کرنا. یہ کیا ہے؟ شعبتان من النفاق.
آپ دیکھیے بعض اوقات جھگڑوں میں، اختلافات میں یا اور بھی مواقع پر انسان بعض باتیں ایسی ہوتی جن کو کنارے میں بولنا ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے، ایک دم کھلی زبان میں پھیلا پھیلا کے بولتا ہے، سننے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے جو بالکل چبھو کے باتیں کرتا ہے، دل توڑ کے باتیں کرتا ہے۔ کہا کہ یہ نفاق کے شعبوں میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ بے حسی کی علامات میں سے ہے۔ انسان کا احساس جب ختم ہو جائے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں انسان بولنے سے رک جاتا ہے، ایسی باتیں نہیں بولتا ہے جو بالکل گری ہوئی اوچھی باتیں ہوں۔ لیکن جب انسان کا ایمان ہی ماند پڑ گیا ہو یا مر گیا ہو، تو ایسے انسان کو کسی سے کیا خوف اور کسی سے کیا شرم و حیا، وہ جو چاہے زبان استعمال کرتا ہے، جیسا چاہے زبان استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا اور کم گوئی یہ ایمان کے شعبوں میں سے، اور سخت گوئی اور بالکل کھلم کھلا باتیں کرنا، نہیں شرمانا بولنے سے کچھ بھی، یہ نفاق کے شعبوں میں سے ہے۔ تو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3201، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ والبذاء من الجفا، والبذاء من الجفا، بذا سخت باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ جفا میں سے ہے، یعنی سخت زبانی، سخت دلی میں سے، بے مروتی میں سے ہے۔ ایک آدمی کو لوگوں کا احساس نہ ہو، ان کی مروت نہ ہو، رعایت نہ ہو لوگوں کی، تو وہ جوں چاہے اپنی زبان استعمال کرتا ہے، دل توڑنے والی باتیں کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے۔ تو کہا کہ والبذاء من الجفا، سخت گوئی، سخت دلی اور جفا میں سے ہے، جفا بے مروتی میں سے ہے۔ والجفاء فی النار، اور جفا یعنی بے اصولی اور بے مروتی یہ جہنم میں لے جائے گی۔ علماء نے کہا کہ جفا سے مراد بر کے خلاف ہے، جفا بر کے خلاف ہوتا ہے، وفا کے خلاف ہوتا ہے جفا۔ تو یہ ساری چیز، یہ جفا کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ اور سخت زبانی جفا میں سے ہے، سخت دلی کی علامت میں سے ہے، اور سخت دلی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ امام ترمذی، حاکم نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام البیہقی نے، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے الکبیر میں۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3199، اور حدیث صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جنت میں لے جاتا ہے، حیا جنت میں لے جاتی ہے۔ حیا کی کمی ایمان کی کمی کی علامت ہے، بلکہ حیا کا نکل جانا ایمان کے نکل جانے کی علامت ہے۔ علی الاطلاق سرے سے حیا زندگی سے نکل جائے، نہ آدمی لوگوں سے حیا کرے، نہ اللہ سے حیا کرے، سرے سے اس کی زندگی میں حیا نہ ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس درجے میں حیا کم ہوگی، اس درجے میں ایمان میں کمی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے حیا اور ایمان کو، دونوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ حیا اور ایمان کی جوڑی بنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے کسی انسان کی زندگی سے، تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اگر ایمان نکل جائے، حیا بھی نکل جاتی ہے، حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اگر ہے تو حیا ہے، حیا اگر ہے تو ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1603، حدیث صحیح ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھ لیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بازاروں میں عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ گھومنا، زینت کے ادھورے کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے کیا اس کو برے کہیں گے، نئے لیکن ادھورے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آنا، نقاب نہیں،
اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا کہ لوگ اس کی زینت کو دیکھیں، اپنی نمائش کرنا، مزین ہو کر آنا، چہرے پر 50 چیزیں پوت کے آنا اور لوگوں کے سامنے بالکل اپنے آپ کو مزین کرنا کہ مجھے چنو، مجھے دیکھو، مجھے سراہو، اور بازاروں میں نکل آئے کہ لوگوں کی طرف سے اس کو لائک ملے، خاموش، یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح سے ٹک ٹاک پر عورتوں کا ویڈیو بنا کر ڈالنا تاکہ اس کو نیچے لائکس ملتے رہیں اور اس میں فیمس ہو جانا، اس کے سبسکرائبر بڑھ جانا، یہ بے حیائی کے مظاہر میں سے ہے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ میں مسلمان نوجوان اور نوجوان بچیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا اور ہلدی لگانا ایک دوسرے کو، یا دولہے کا بیٹھنا اور اس کی جو اس کے لیے غیر محرم بہنیں ہیں اور رشتہ دار ہیں، اس کی خواتین ہیں، ان کا آ کر اس کو ہلدی لگانا، وہ سارے رسم و رواج، اس کو انگوٹھیاں پہنانا اور اس طرح سے ساری چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح سے یعنی نکاح کے دن کی باتیں، نکاح کی رات کی باتیں، نوجوان دولہا دلہن بیوی شوہر کا اپنے دوستوں رشتہ داروں میں وہ باتیں بیان کرنا جو بتانا مناسب نہیں ہے، اور مزے لینا اس میں ساری تفاصیل کے ساتھ ایک دوسرے کے بیوی شوہر کے تعلقات کو اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی ہے۔ اور اسی طرح سے گھر والوں کا مل کر تھیٹرز میں جانا، باپ، بوڑھا باپ، بیوی، ماں، بچے، دادا دادی، نانا نانی، اس طرح کے جتنے رشتہ دار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے فلموں میں جانا، تھیٹرز میں جانا اور ساری بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا، یا گھروں میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ میں سب کا مل کر ٹی وی شوز، فلم کے شوز دیکھنا، اور اس کے اندر گانے، ناچ گانے اور گری سے گری چیزیں بھی اس کے اندر آئیں تو اس کے اندر ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو یہ اگر ہماری زندگی کا حصہ اگر بن گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس نے ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر دیا ہے، اس نے ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ تو اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو جوڑا گیا ہے، دونوں کی جوڑی بنائی گئی ہے، ایک دوسرے سے دونوں کو مربوط کر دیا گیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دونوں میں سب جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور بہقی نے بھی شعب الایمان میں، حدیث نمبر 1603، اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والعفاف والعی عی اللسان لا عی القلب والعمل من الایمان، 4 چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چاروں چیزیں ایمان میں سے ہیں، حیا، عفاف، عی اللسان اور عمل صالح، کہ ایک انسان کا شرمانا، حیا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یا برائی کر کے یعنی لوگوں کے بیچ میں بے مروت کام کرنے سے شرمانا، یہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح سے عفاف، مال اور یعنی شرمگاہ کے اعتبار سے انسان کا آزاد ہو جانا، اس سے بچنا، یہ عفت کہلاتا ہے۔ عفاف یعنی حرام نہیں کمانا، حرام نہیں کھانا، خیانت نہیں کرنا، غبن نہیں کرنا، اسی طرح سے لوگوں میں ناجائز تعلقات عورتوں سے نہیں بنانا، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو یا واقعی ہو۔ ایک انسان کا اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، پاک دامن رہنا مال اور عورت کے بارے میں، یہ دوسری چیز۔ 3 والعی، آپ نے فرمایا عی اللسان لا عی القلب، کہا کہ زبان کا گویا کہ کم گو ہو جانا، یہ نہیں کہ دل کا گنگا ہو جانا، زبان کا گنگا ہونا، گنگا اس اعتبار سے کہ بری باتیں بولنے سے آدمی رک جائے، اس کی زبان رک جاتی ہو حیا کی وجہ سے، گھٹیا باتیں بولنے سے، تو گویا کہ گنگا ہے آدمی، زبان ہو کے بھی بات نہیں کرتا ہے، سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، جوکس گندے گندے بول رہے ہیں دوستی آفس میں اور مجلسوں میں، لیکن یہ نہیں بولتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھ کے خاموش رہتا ہے ایسی مجلس میں، بلکہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور اگر مجبوراً بیٹھنا پڑے، جا نہیں سکتا ہے، تو اس میں شریک نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی طرف سے کوئی گھٹیا باتیں نہیں کرتا ہے، گندے جوکس نہیں بولتا ہے۔
گویا کہ لوگوں کے بیچ میں کیا بات ہے بھائی، تم تو گونگے بن گئے، خاموش بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ زبان کا گونگا، دل کا نہیں، دل اس کا اللہ سے باتیں مناجات کرنے والا ہے، نماز میں، تنہائیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل ہے اس کا۔ گونگی زبان، گونگا دل نہیں، جاہل دل نہیں، بلکہ خاموش زبان۔ اور چوتھے والعمل، اور عمل زندگی میں ہونا، یہ کیا ہے؟ من الایمان۔ ایک آدمی حیا کرتا ہے اللہ سے اور وہ پاک دامن ہے مال و عورت کے معاملے میں، اور اس کی زبان بے حیائی کی باتیں نہیں کرتی ہے، اور وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایمان میں سے ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور کہا کہ وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ چیزیں جس انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کی آخرت میں اضافہ کرتی ہیں، دنیا میں کم کرتی ہیں۔ بس انسان جو ہے حیا کی وجہ سے مال سمیٹنے والا نہیں بنتا، عہدے پانے والا نہیں بنتا۔ بے حیا آدمی ہوتا ہے جو گر پڑ کے چیزیں حاصل کر لیتا ہے، چاہے عزت چلی جائے مال تو ملا، چاہے دنیا کا بے عزت ذلیل کیوں نہ ہو جائے عہدہ مل گیا۔ تو بعض اوقات انسان بے عزت ہونا گوارا کر لیتا ہے چیز پانے کے لیے۔ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں، لیکن جو آدمی واقعی حیا والا ہے، دیندار ہے، ایمان والا ہے، وہ دنیا کھونے کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت اور اپنی آخرت کھونے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں جس میں ہیں، اِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ، یہ آخرت میں بڑھاتی ہیں نعمتوں کو، درجات کو اور اجر و ثواب کو، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کی دنیا میں سے کم کر دیتی ہیں۔ دنیاوی فوائد سے آدمی محروم رہ جاتا ہے، حیا کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، بہت سارے دنیا کے مفادات کو چھوڑنا پڑتا ہے حیا کی وجہ سے۔ وَلَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ فِي الدُّنْيَا، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ آخرت میں جو یہ بڑھا دیتی ہیں، دنیا میں جو کم کرتی ہیں اس سے بہت زیادہ ہے۔ آخرت میں جو اس میں بڑھنے والا ہے، یہ نہیں کہ جتنا دنیا میں کم ہوتا ہے اتنا ہی آخرت میں بڑھتا ہے، نہیں، دنیا میں بہت کم ہوتا ہے، دنیا میں نقصان بہت کم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا فائدہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں تنکا گیا تو وہاں پہاڑ ملے گا، تو یہاں جو کھوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں اللہ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حیا اور دنیا میں عفت اور دنیا میں زبان کی طہارت و پاکیزگی اور آدمی کے اعمال کی صلاح، اس کے اعمال کا اچھا ہونا، یہ ایمان میں سے ہے۔ تو حیا ایمان میں سے ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو الکبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 2630، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حیا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مأمورات، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں حیا کرنے لگے، اور جن چیزوں سے یعنی اللہ تعالیٰ جو چیزیں شریعت میں ہیں ان کو نہ کرے آدمی حیا کی وجہ سے، یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ مثلا ایک انسان، گھر کے لوگ، بیوی ہے، بے پردہ ہے، اب اس کو نصیحت کرنے کو شرم آتا ہے، کیسے بولوں، ابھی نکاح ہوا ہے اور بے حیائی کے ساتھ، بیوی بے پردگی کے ساتھ رشتہ داروں میں اس کے جا رہی ہے، غیر محرم لوگوں کے سامنے آ رہی، بولنے کو اس کو تھوڑا ابھی شرما رہا ہے کہ کیسے بولوں، برا لگے گا اس کو۔ تو یہ جو ہے یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ یا لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے سے آدمی ڈرے، غلط کو غلط بولنے سے ڈرے، صحیح کو صحیح بولنے سے ڈرے کہ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، لوگوں کو برا لگے گا، لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، دیکھو مجلس خراب کر دیا، سب کا موڈ خراب کر دیا۔ یہ جو چیز ہے یہ بزدلی ہے، یہ مداہنت ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ آدمی کہے گا کہ بھئی حیا جب اچھی چیز ہے تو بہت سارے لوگ تو شرماتے ہیں، صحیح کام کرنے سے شرماتے، صحیح کام کرنے سے شرماتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ حیا نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بالحیاء فی هذه الاحادیث ما یکون شرعیا،
ان احادیث میں جو حیا جس کی تعریف آئی ہے، جن کو ایمان سے جوڑا گیا ہے، تو وہ حیا ہیں جو شرعی حیا ہیں، جس کو لوگ حیا کہتے وہ نہیں. والحیاء الذی ینشأ عنہ الاخلال بالحقوق لیس حیاء شرعیا، وہ حیا جس سے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہوں، ان میں خلل پیدا ہوتا ہو، وہ شرعی حیا نہیں ہے. اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا، بندوں کا حق ادا نہیں ہو رہا. اگر ایسی حیا ہے جس سے اللہ یا بندوں کا حق پامال ہوتا ہو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، وہ شرعی حیا نہیں ہے. بل ہوا عجز و مہانت، بلکہ یہ عاجزی اور گھٹیا پن ہے. ایک انسان کمزور ہے، وہ اخلاقی کمزوری ہے. یہ نہیں کہ اس کے اندر حیا ہے، حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ گھٹیا پن ہے. وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَيَاءٌ لِمُشَابَهَتِهِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِي، اس کو حیا لوگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ شرعی حیا کے تھوڑا سا مشابہ ہے، یہ دیکھنے میں ویسی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں وہ حیا، وہ بزدلی ہے. وہ مخلوق کا خوف زیادہ، اللہ کا کم ہے. خوف جو ہونا چاہیے، عیب کا احساس اللہ کی نسبت سے زیادہ ہونا چاہیے، آخرت کی نسبت سے زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی نسبت سے اور مخلوق کی نسبت سے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر یہ حیا نہیں ہے، یہ معیوب چیز ہے. یہ لوگوں کی نگاہ میں حیا ہو سکتی ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے اعتبار سے حیا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَيَاءٌ لِمُشَابَهَتِهِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِ وَهُوَ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ. شرعی حیا یہ ہے کہ انسان کو قبیح کاموں کے، برے کاموں کے چھوڑنے پر آمادہ کر دے. یہ تو برا کام کر رہا ہے. بھئی لوگ درگاہ پہ جا رہے، پکنک پہ گئے، درگاہ آئیں، لوگ بولے چلو درگاہ پہ جائیں گے، سسرال والے درگاہ والے ہیں، تو یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اب میں کیسے بولوں ان کو، میں نہیں جاتا درگاہوں پہ، تو ان کے ساتھ یہ بھی جا رہا. سارے رشتہ دار ہیں، چلو بھائی فلانے دریا پکنک پہ گئے تو سب جو ہے بے پردہ ہو کے پانی میں جا رہے ہیں اپنے پورے پیچے اٹھا کے، یہ بھی جا رہا ان کے ساتھ میں. بولے ہاں تو یہ بھی کپڑے اتار کے انڈر ویئر کے اوپر جا رہا تیرنے کے لیے. لوگوں میں کیسا دکھاؤں گا، بیچ پہ میں ایک دم شریف اتنا دکھوں گا، تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے والا بن گیا. یہ بے حیا آدمی ہے، حیا والا نہیں ہے، یہ تو بے حیا آدمی ہے کہ اس نے لوگوں کے ڈر سے ایسا کام کیا جو شریعت کی نگاہ میں بے حیائی ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ رشتہ دار جو ہے غیر محرم بہنیں ہیں، عید کا دن آیا اور ہاتھ ملانے کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، عید مبارک. اب یہ سوچ رہا میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تو کتنا یعنی کیسا برا آدمی ثابت ہوگا لوگوں کے، بے مروت آدمی ہے. اس نے بھی ہاتھ ملا دیا، اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا، عید مبارک. یہ کیا ہے؟ اس نے بے حیائی کا کام کی. یہ حیا نہیں ہے، یہ شرمانہ نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ اس میں دینی غیرت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم توڑ سکتا ہے لیکن لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتا ہے. یہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، لوگوں کو نہیں. تو یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یہ بری چیز، اس کو حیا نہیں کہتے ہیں، یہ بزدلی ہے. دکھنے میں حیا جیسا ہے لیکن ہے نہیں نا. دکھنے میں ہونا وہ حیا نہیں بناتا ہے اس کو. حیا کی اصل یہ ہے کہ ایک انسان بری باتوں سے رکے، بری باتوں کے کرنے سے شرمائے، نہ کہ مجرد شرمائے. اس کا تعلق بری باتوں سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم توڑنے سے شرمائے، برائی کا ارتکاب کرنے سے شرمائے، مخلوق سے بڑھ کے اللہ سے شرمائے. تو یہ چیز اگر نہیں ہے تو وہ حیا نہیں ہے. تو فتح الباری میں حدیث نمبر 6118 کے تحت ابن حجر نے یہ بات کہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حیا بظاہر حیا جس کو کہیں گے، جو کہ حیا نہیں ہوتا ہے، یہ دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی حیا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے معاملے میں، دین کے سیکھنے سکھانے میں، حق کے معلوم کرنے اور اس کے بتانے میں حیا کرنے لگے ہیں. اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر. دو لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ایک وہ جو حیا کرے علم حاصل کرنے میں،
سوال پوچھنے میں، حق معلوم کرنے میں، یا وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو، اپنی بڑائی میں مبتلا ہو، ایسا آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میں کیوں کسی سے پوچھوں، میری ذلت ہوگی لوگوں کے سامنے، لوگ مجھ کو عیب لگائیں گے کہ کیسا آدمی ہے، اس کو ابھی تک معلوم نہیں، تو میں لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، مجھے بڑا ہی بنے رہنا ہے۔ وہ نہیں پوچھتا علماء سے، وہ جاہل رہنا پسند کرتا ہے، لیکن پوچھ کر تھوڑی دیر کی ذلت برداشت کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو حیا والا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن حیا والا اگر آدمی ہے جس کو صراحتاً پوچھنے میں حیا آتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور کے ذریعے سے پوچھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی انسان اپنا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کسی عالم کے سامنے پوچھنا نہیں چاہتا ہے، ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب پاخانے سے متعلق ہے، بیوی سے تعلق سے متعلق ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، خواتین ہیں، تو اب بالکل آمنے سامنے پوچھنے سے شرماتا ہے، کسی اور سے بول سکتا ہے، دوست سے، کہ میرا مسئلہ آپ پوچھو، میں سنوں گا، تم پوچھ لینا، اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ سرے سے آدمی کسی سے بھی نہیں پوچھے تو ایسا آدمی علم سے محروم رہتا ہے۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں باب الحیا فی العلم، علم میں حیا کرنے کے تعلق سے اس باب میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے برعکس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اعلیٰ، عمدہ، اچھی عورتیں تھیں۔ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں دین میں گہرائی کے ساتھ بصیرت حاصل کرنے سے حیا روکتی نہیں تھی۔ حیا کی وجہ سے کہ ہم کیسے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دین کی باتیں پوچھنے سے رکتے نہیں تھے، وہ خواتین رکتی نہیں تھی۔ تو کیسی اعلیٰ اور عمدہ عورتیں تھیں کہ دین میں تفقہ سے کے تعلق سے انہیں حیا مانے نہیں بنتی تھی، تفقہ میں حیا مانے نہیں بنتی تھی۔ یعنی حیا وہ ممدوح نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے جو انسان کو علماء سے دین کی باتیں پوچھنے اور دین سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے۔ امام البخاری نے اسے بھی تعلیقاً روایت کیا ہے کتاب العلم میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الحیض میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 332 پر۔ بعض لوگ قرآن پڑھنے سے شرماتے ہیں، بھائی بچپن میں نہیں پڑھنا سیکھا، اب عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہندی میں پڑھتے ہیں، رومن میں پڑھتے ہیں، لیکن عربی زبان سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کے ساتھ عشاء کے بعد جب بھی وقت ہے بیٹھتے نہیں۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں گے، دیکھو بوڑھے ہو کر اب علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ شرمانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس بات سے شرمانا چاہیے کہ اب سمجھ میں آیا تو ابھی بھی نہیں سیکھ رہے ہیں۔ شرمانا اس سے نہیں چاہیے کہ سیکھ رہا ہے، شرمانا اس سے چاہیے اگر نہیں سیکھ رہا ہے تو شرمانا چاہیے، آدمی کو شرم آنی چاہیے، سمجھ میں آیا پھر بھی نہیں سیکھ رہا، اب تک نہیں سمجھاتا، نہیں سیکھا، کوئی بات نہیں، اب سمجھ میں آ کے بھی نہیں سیکھ رہا ہے تو یہ زیادہ شرمانے کی چیز ہے، یاد رکھیے اس کو۔ حق بتانے میں بھی انسان کو نہیں شرمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تمہارے لیے دعوت ہو، جب کھانا وانا کھا لو تو پھر اب اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جاؤ، فَانْتَشِرُوا، بکھر جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، مجلس برخاست کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، یوں نہ کرو کہ حدیث پہ حدیث، بات پہ بات نکالتے رہو اور مجلس لمبی ہوتی رہے، باتوں کا شوق رکھتے ہوئے باتیں نہ کرو مجلس کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور یہ سبھی کے لیے ہے، لیکن خصوصاً سیاق اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دعوت دی تو صحابہ بیٹھے، کھانا آنا تو ہو گیا، اس کے بعد یہاں وہاں کی باتیں بھی ہونے لگی اور جا ہی نہیں رہے صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، یہ چیز تمہاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، اور آپ اس کے تعلق سے تمہیں یعنی بیان کرنے یا اب جاؤ گھر کو اپنے اس طرح سے بولنے سے آپ شرماتے تھے۔ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ نبی اپنا حق مانگنے سے شرماتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اپنا حق مانگنے سے شرمانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں لیکن حق بیان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں شرماتے تھے اور اللہ بھی نہیں شرماتا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اس کا سیاق آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ تو یہ خوبی ہے کہ حق بیان کرنے سے نہ شرمایا جائے کہ ایک انسان لوگوں کے بیچ میں کیسے حق بیان کر دے، لوگوں کا دل ٹوٹے گا، لوگ برا مانیں گے یا لوگ مجھ کو عیب لگائیں گے، لوگ مجھ کو گھور کے دیکھیں گے، تو کیسے میں بیان کروں؟ نہیں، حق بیان کرنے سے اگر حیا رکاوٹ بنتی ہے، وہ حیا نہیں ہے، وہ بزدلی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام البغوی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ای لا یترک تأدیبکم و بیان الحق حیاء، اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کرنے، تأدیب کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، حق کے بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شرما کے تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت حیا والے تھے، اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے۔ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ بندہ یعنی جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے آگے دعا میں پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، تو اللہ حیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری ایک نوجوان بچی جو اپنے پردے میں شرماتی ہے، اس سے بھی زیادہ شرمانے والے تھے۔ ایک کنواری بچی اپنے پردے میں جیسے شرماتی ہے، اس سے زیادہ حیا والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی سے پہچان لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچاتا اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی، لیکن آپ حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ کسی کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کچھ بول نہیں پاتے، حیا کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ہم کو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی جو آپ کے چہرے پر اس کے آثار ہم کو فوراً دکھائی دیتے، یہ آپ کو پسند نہیں ہے، یہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کے دل میں جو ناپسندیدگی کا احساس ہوتا تھا، اس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں طور پر دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، بخاری کتاب الادب 6102 اور مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2320 الفاظ بخاری کے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یعنی یہاں پر جو بات ہم نے دیکھی کہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی حدود ہیں، یہ نہیں کہ آدمی ایک دم کھل کے بات کرے۔ بعض باتیں شرم و حیا کی ہوتی ہیں، انہیں بیان کرنے میں انسان کو سلیقے سے بات کرنا چاہیے، خاص کر کے ایسے مجمع میں جہاں پر خواتین بھی ہیں اور انسان وہاں بات کر رہا ہے یا بڑے ہیں وہاں پر اور بات کر رہا ہے، تو ایسی مجالس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرم کی ہوتی ہیں، اس کے لیے الفاظ صحیح طور پر استعمال کرنے چاہیے، اس میں انسان کو بہت ساری باتیں کنایے میں بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تغتسل من حیضتها، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مجلس میں تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض سے کیسے پاک ہونا ہے، حیض کا غسل کر کے پاک کیسے ہونا ہے۔ قال فذکرت انہ علمها کیف تغتسل، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سکھایا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے حیض کا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تأخذ فرصة من مسک فتطہر بها، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر پاکیزگی کے لیے کپاس کا پھایا یا کپاس کا ایک ٹکڑا لے، کپڑے کا ایک ٹکڑا لے
اور اس کو مشک والا عطر لگائے اور پھر اس سے صاف کرے، پاک کرے۔ قالت کیف اتطہر بہا، اس عورت نے پوچھا اللہ کے رسول، کپاس کی کپی سے یا اس کے پھائے سے اور عطر لگا کر یا اس سے یعنی مشک لگا کر میں کیسے صفائی کروں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں فرماتی ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیا، جب اتنی تفصیل سے بار بار وہ عورت پوچھنے لگی کہ کپاس سے صفائی کیسے کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما گئے۔ فأعرض بوجهه، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا تطہری بہا سبحان اللہ، آپ نے کہا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرے۔ آپ اس طرح سے بولتے رہے، آپ نے تفصیل سے نہیں بتایا، آپ نے کہا بس کپاس لے اور صفائی کر لے اپنی جگہ کی۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، پاک ہو جائے، صفائی کرے۔ وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ، اور آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اس طرح سے۔ یہ عورت اتنی تفصیل سے پوچھ رہی ہے، کیسے بتاؤں اس کو؟ یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارے میں بتانے کی ہوتی، بتانا ہے لیکن اشارے میں ہے، تو اس کی بھی کچھ حدیں ہیں۔ ایک آدمی کھلم کھلا بیان کر دے، اس کی بھی حدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چہرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، چہرے کو چھپایا اپنے اور کہا سبحان اللہ، صفائی کر لے اپنی، کپاس سے صاف کر لے۔ سفیان جو حدیث کے راوی، انہوں نے کر کے بتایا، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت عائشۃ واجتذبتها الیہ وعرفت ما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہی تھی، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، اپنے پاس لیا، اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیسے پاکی حاصل کرے۔ فقلت تتبعی بہا اثر الدم، خون کا جو اثر ہے اس کو، اس جگہ کو اس کپاس سے صاف کرے۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں دونوں نے روایت کیا ہے، بخاری حدیث نمبر 314 اور مسلم حدیث نمبر 332، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک دم کھول کے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے کنایے میں بیان کیا، اور آپ نے وہاں تک بیان کیا کہ ایک عورت کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تفصیل سے تجھ کو بتاتی ہوں۔ تو اس طرح کے جو مرد اور عورت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں انسان کو، بولنے والے کو احتیاط سے بولنا چاہیے، ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے جو حیا اور یعنی مہذب زبان ہو، حیا والی زبان ہو، یعنی کہ ایک دم کھلم کھلا ایسی زبان بولے کہ سننے والے خود سن کر شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حیا سے متعلق تھیں۔ ایک اور حدیث اسی تعلق سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اس میں 3 بہت ہی اہم اصول فقہی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حیا اور اس سے متعلق جتنے اوصاف ہیں ان سے متصف فرمائیں، اور اپنے سر کو اور اپنے پیٹ کو اور ان کے اطراف جتنے اعضاء ہیں انہیں اللہ کی معصیت میں استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں آخرت کی فکر کرنے والا، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والا، قبر کے احوال کی فکر کرنے والا، اور اسی طرح سے اب زینت ہی میں لگے رہنے کی بجائے آخرت اور اخلاقی زینت سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرنے والا بنائیں، اور حیا کا اہتمام کرنے والا، بے پردگی، عریانیت، بے حیائی، فحش گوئی اور فحش عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔